ملک صاحب ایک یہ بھی یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان تو ہمیشہ سے اب یہ موقف اختیار کیے ہوئے ہے کہ جی افغانستان کی طرف سے یہاں پہ دہشت گردی ہو رہی ہے. ایسی صورتحال میں جب افغانستان کی طرف سے امریکہ میں بھی اس طرح کے واقعات ہوں، تاجکستان میں بھی ہوں، تو عالمی سطح پہ پاکستانی موقف کو تو مزید تقویت ملے گی نا اس سے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. اور یہ جو چائنا کے ساتھ جو تاجکستان والا انسیڈنس آپ بتا رہے ہیں، اس سے اس سینیریو میں چائنا بھی ڈریگ ہو جائے گا، چائنا بھی امبرائل ہو جائے گا اس خطے میں. اور چائنا کا بڑا سٹیک ہے افغانستان میں. چائنا اپنے BRI انیشیٹو کے لیے، سینٹرل ایشیا تک رسائی کے لیے وہ افغانستان میں بہت سارا کام کر رہا ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ پہلی آپشن یقیناً چائنا جو ہے کوئی کائنیٹک اپلیکیشن نہیں کرے گا، وہ پہلے اپنا انفلوئنس یوز کرے گا، کیونکہ وہ رائٹ فلی اس لیے کہ افغانستان میں ان کا بہت انویسٹمنٹ ہے، بہت سٹیک ہے. اور یہ چیز انڈائریکٹلی پاکستان کے لیے اور خطے کے امن کے لیے یہ ایک اچھی چیز ہوگی کہ چائنا اگر اپنی ملٹری یا اکنامک پاور کے طور پہ چائنا اگر افغانستان کو جو ہے وہ کوئی کسی چیز کی ترغیب دیتا ہے. سر جو حالات بن رہے ہیں افغانستان سے، جس طرح سے دہشت گردی جیسی وارداتیں ہو رہی ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی سب سے بڑی وجہ ایک یہی ہے کہ بھارت بیک کرتا ہے ان تمام نان اسٹیٹ ایکٹرز کو؟ اور بھارتی وزیر دفاع کی جانب سے بھی ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ سندھ سے متعلق ہرزہ سرائی کی گئی ہے کہ پاکستان کی جانب سے اس پر شدید رد عمل بھی دیا گیا ہے. یہ جو سندھ والا معاملہ ہے کہ سندھ کو دوبارہ بھارت کا حصہ بنا لیا جائے گا، اس قسم کی سٹیٹمنٹ بھارت کی جانب سے آ رہی ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں بھارت تو کوئی موقع نہیں چھوڑتا کسی طریقے سے پاکستان کو نقصان پہنچایا جا سکے، تو اس سٹیٹمنٹ پر آپ کیا تبصرہ کریں گے؟ دیکھیے جی، جو اجیت دوول ڈاکٹرین ہے نا، وہ اس کا تو کرکس یہی ہے کہ پاکستان کو 5th جنریشن وار میں انگیج رکھا جائے اور ان کو جو ہے نا ملٹیپل ایسے زخم لگائے جائیں جہاں پہ پاکستان مسلسل بلیڈ کرتا رہے. پاکستان کی آرمی، لا انفورسمنٹ ایجنسیز وہ مسلسل ویسٹرن بارڈر پہ انگیج رہیں تاکہ بھارت سے پریشر کم ہو. تو اس لیے وہ کوئی بھی موقع جانے نہیں دیتے. حالانکہ یہ سارے جو ہے دنیا کو پتہ ہے کہ یہ بالکل فضول اور ایبسرڈ بات ہے، اس کا کوئی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن بہرحال پروپیگنڈا اور 5th جنریشن وارفیئر اسی طرح کے جھوٹ سے ہی سارے بیانیے بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. سر پچھلے دنوں ان کا تیجس طیارہ بھی اچھا سر یہ فرمائیے گا آپ، کیونکہ خود ماشاءاللہ جو ہے ایئر وائس مارشل بھی رہے ہیں، تو یہ جہازوں کے معاملات کو بہتر انداز میں ہیں. یہ سر ہمیں یہ سمجھائیے گا کہ یہ جو تیجس طیاروں کا آرمینیا کے ساتھ $1.2 بلین کا معاہدہ تھا، تیجس کی تباہی کے بعد وہ بھی جو ہے آرمینیا نے اس پہ عمل درآمد روک دیا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انڈیا کو اس سے مزید کیا دھچکا لگے گا؟ دیکھیں جی، ان کا جو تیجا پروگرام ہے وہ پہلے ہی اپنے شیڈیول سے کوئی 20 سال پیچھے ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ ٹیکنالوجیکلی بھی ان کو بہت سارے ایشوز آ رہے تھے، تو انہوں نے اسرائیل سے اس میں ہیلپ لی، ٹیکنیکل اور جو ڈفرینٹ اس کے اندر ٹیکنالوجی انٹیگریٹ کرنی تھی اس کے لیے. تو اس کے بعد وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ جس طرح پاکستان نے چائنا کے تعاون سے JF-17 بنا لیا ہے اور اب اس کے بلاک 3 تک پہنچ گئے ہیں ہم الحمدللہ، تو ان کا جہاز بھی فورن کلیبوریشن کے ساتھ شاید جو ہے ہمارے JF-17 کی طرح چھوٹی جو ایئر فورسز رکھنے والے ملک ہیں ان کے لیے ایک اچھی پرائس ٹیگ کے ساتھ ایک اچھی پروڈکٹ ہو سکتا ہے. اور آرمینیا چونکہ وہ جب ان کی لاسٹ جنگ ہوئی تو اس میں کچھ ایسی سچویشن ہوئی کہ وہ ان کا جھکاؤ جو ہے وہ بھارت کے ساتھ ان کے تعلقات زیادہ بہتر ہو گئے. تو اس وجہ سے یہ ڈیل جو 1.2 بلین کی آپ بتا رہے ہیں اس کے اوپر نیگوسیشن ہو رہی تھی، لیکن اب یہ معاملہ جو انڈیکیشنز آ رہی ہیں یہ کچھ عرصے کے لیے کم از کم ضرور، اور ہو سکتا ہے مستقل بنیادوں پہ یہ جو ہے کھٹائی میں پڑ گیا.
سر پاک بحریہ نے مقامی طور پر تیار کردہ بحری جہاز سے اینٹی شپ بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے. اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاک بحریہ کا طاقت میں کتنا اضافہ ہوا ہے اس تجربے کے بعد؟ ڈیفینیٹلی جی، دیکھیے آج کل کی جنگ میں جو اسٹریٹجک ویپنز ہوتے ہیں اس کے لیے زمین، فضا اور سمندر سے، وہ سرفیس اور سب سرفیس پلیٹ فارم سے اس کا جو ہے لانچنگ، وہ ایک مکمل پوٹنٹ ایک ٹرائی ایڈ بنتا ہے. تو نیوی کے پاس کسی بھی طرح کی فائر پاور کا ایڈ ہونا وہ ان کی صلاحیت کو بڑھاتا ہے، اور سمندروں کی اور اپنی جو سی لائن آف کمیونیکیشنز ہیں ان کی بڑے اچھے انداز میں فول پروف جو ہے سیکیورٹی پرووائڈ کرنے میں وہ پاکستان نیوی کے لیے یہ ایک بڑی خوشائند بات ہے. اور اس سے پاکستان نیوی کا جو بھارت کی طرف سے کسی قسم کے مس ایڈوینچر کی صورت میں ان کی جو رسپانس ہوگا یہ اس کو بڑا اچھا کمپلیمنٹ کرے گا. جی اچھا ملک صاحب، یہ فرمائیے گا کہ نیپال نے اپنے جو نئے کرنسی نوٹ جاری کیے ہیں ان میں جو ریاست کا نقشہ پرنٹ کیا ہے، اس نقشے نے بھی انڈیا میں بڑی کھلبلی مچا دی ہے. تو اب تو بھارت جو نیپال جیسا ملک ہے جو ہمیشہ سے بھارت کے زیر اثر رہا، وہ بھی انڈیا کو آنکھیں دکھا رہا ہے. تو آپ ایسے میں بھارت کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ جو نیپال یا جو دوسرے چھوٹے ممالک سار کنٹریز میں ہیں، بھارت ہمیشہ سے، ایون بھارت تو بنگلہ دیش جیسے ملک کو بھی وہ اپنی کمپلائنٹ اسٹیٹ بنانا چاہتا ہے. لیکن یہ اس وقت جس طرح دنیا ملٹی پولیرٹی کی طرف جا رہی ہے، یہ جو موجودہ وقت ہے اور آنے والا وقت، یہ ایشیا اور ساؤتھ ایشیا کا، ایسٹ کا وقت ہے جس میں چائنا جو ہے وہ لیڈ کر رہا ہوگا ایک بہت بڑے گروپ کو یا کلسٹرز آف کنٹریز کو. تو اس میں جو چھوٹے ملک ہیں وہ ان کے لیے اب آپشنز ہیں کہ وہ اپنی ترقی کے لیے، اپنے لوگوں کی خوشحالی کے لیے اور اپنے سٹیبلٹی کے لیے وہ کن کے ساتھ تعاون کریں. تو وہ اس لیے اب بھارت کے اثر سے لوگ نکل گئے جی. بھارت کا، کیونکہ بھارت کے اپنے مسائل اتنے زیادہ ہیں. بالکل، بھارت کے اپنے مسائل بہت زیادہ ہیں. بالکل درست بات کہی ہے آپ نے. دفاعی اور سفارتی لحاظ سے بھارت کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے مسلسل، اور ایسے میں بھارت کے اندر جو انٹرنل معاملات ہیں وہ بھی آگے جا کے مشکل پیدا کر سکتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا ایئر وائس مارشل ریٹائر اعجاز محمود ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.